نبی نوح اور آدم فخر کر رہے کہ ہم علی کے پہلو میں. اب سنو یہ لحد کب سے؟ قصص الانبیاء اس میں یہ روایت موجود ہے. تاریخ اسلام نجم الحسن کراروی کی اس میں یہ کتاب یہ روایت موجود ہے جو میں پڑھ رہا ہوں. نبی نوح کے طوفان سے 500 سال پہلے، اس کی ڈیٹ کسی کو نہیں معلوم، لگ بھگ 18,000 سال ہو گئے، 18,000 ایئرس. جب مولا حسن اور مولا حسین تابوت کو لے کے نجف اشرف آئے تو میرے مولا نے کہا تھا کہ بیٹا ایک پتھر کو ہٹانا، وہاں لہد تیار ہوگی. علی کہہ رہے کہ لہد تیار ہوگی، ہم لہد سے دور بھاگتے اپنی لہد سے. تو مولا نے کیا کہا؟ بیٹا ہٹانا. اب سنو، قصص الانبیاء میں بھی اور تاریخ اسلام میں بھی نجم الحسن کراروی کہتے، معصومین کو تو معلوم تھا نیچے ایک تختی لگی ہوئی تھی مولا کی لحد میں، عربی زبان میں نہیں تھی، ہیبرو زبان میں تھی. کیا لکھا ہوا تھا؟ لکھا ہوا یہ تھا، یہ لکھی تھی تختی نبی نوح نے کہ یہ لحد میں محفوظ کر رہا آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی علی ابن ابو طالب کی. آپ نے سن لیا اصل پوائنٹ کیا تھا اس میں؟ نبی نوح 18,000 سال پہلے غدیر کا واقعہ بعد میں ہوا، اعلان انہوں نے جب کیا کہ رسول کا وارث 18,000 سال پہلے کے بعد رسول کا اعلان ہوا، وارث کا اعلان ہوا. نوح نبی اس وقت کہہ رہے کہ آخری نبی محمد مصطفیٰ کا وارث علی ابن ابو طالب کی لحد ہے. اب سنو اصل اور مزے کی بات. نوح نے کیا لکھا؟ علی ابن ابو طالب. کافر کا نام نبی نہیں لکھتا، سمجھے؟ کافر کا نام نہیں لکھتا. ابو طالب کا نام کس نے لکھا؟ نوح نبی نے. ان کو پتا تھا کہ کل ایمان کا باپ ہے. آپ نے غور کیا کام کرنے کا نتیجہ؟ اگر کرو گے if you do something in your life، اس کے بعد ہی تمہاری کامیاب زندگی ہے. دوستو کئی سوالات کیے گئے، ایک دو جواب دیتا کہ امام علی کی کوئی تصویر بتاؤ، بہترین تصویر مولا کی، 1 منٹ کی، 1 منٹ کی بھی نہیں ہے، چھڑے امام سے ہے کہ میرے جد کی تصویر پڑھو شہزادی کونین کی تصویر کے ساتھ. اگر تم یہ چاہتے کہ تم علی پور میں گرو ہو، تم یہ اسٹوڈنٹس کے لیے بہت اچھا ہے، بزنس مین کے لیے بہت اچھا ہے، بزنس کمیونٹی کے لیے بہت اچھا ہے، لڑکی کی رشتے کے لیے بہت اچھا ہے. دونوں تصویر ساتھ پڑھنا. مظلوم بی بی کی تصویر تو سبھی پڑھتے، اس لیے کہ میرے چھڑے امام کا ارشاد ہے کہ ہر نماز کے بعد میری دادی کی تصویر ضرور پڑھو، اس لیے کہ یہ قبولیت ہے، نماز ہے، نماز کو قبول کرانا ہے. آپ نے غور کیا تصویر واجب نہیں ہے، نماز واجب ہے، یہ مستحب ہے. تسبیح کا اثر اتنا ہے کہ مستحب واجب کو قبول کرانا. I don't know، علی پور کے پیچھے کے لوگ خاموش ہیں. واجب کو مستحب قبول کرانا. تسبیح مظلوم بی بی زہرا ایسی ہے، ہر چیز کے لیے، ایون رشتے کے لیے، اولاد کے لیے بہترین عمل ہے. بہت اچھا. تو اس کے ساتھ چھٹے امام کہتے ہیں میرے دادا کی تصویر پڑھو، مولا علی علیہ السلام کی، انتہائی سمپل لیکن اٹ کین چینج یور لائف. تمہاری زندگی بدل جائے گی، جزاک اللہ، تقدیر بدل جائے گی. مظلوم بیوی کے ساتھ 10 مرتبہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ 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 الحمدللہ. 10 مرتبہ پڑھو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. 10 مرتبہ پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اور 10 مرتبہ پڑھو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کتنی دیر ہوئی؟ ہارڈلی 1 منٹ. 40 دفعہ اللہ کی تصویر پڑھنا ہے. اور دونوں تصویر شہزادی کونین اور مولا کی تصویر ساتھ پڑھو. نماز کے بعد فوراً اٹھو مت، بیوی کی تصویر پڑھ کے مولا کی تصویر پڑھو، پھر اپنی دعاؤں کو مانگو، جتنی مانگنا ہے مانگو، جتنا مانگ سکتے ہیں مانگو. اس لیے کہ علی و فاطمہ سے بڑا تو کوئی واسطہ ہی نہیں. اللہ کی مدح بھی ہے اور سب سے بڑا واسطہ بھی ہے. مولا کا واسطہ دے کے دعا مانگو، انشاءاللہ تم دیکھو. اولاد کے لیے میرے پیچھے پڑ گئے لوگ صبح سے کہ اولاد 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 کے لیے دعا کرو. کوئی چیز بتاؤ. اولاد کے لیے بہترین عمل جو ہے نماز شب ہے. کیسے خاموش ہو گئے دیکھو.
سب بولو نماز شب مت بولو. ارے بابا علی پور میں اگر تم 9 بجے رات میں سو جاتے 10 بجے سو جاتے تو 10 بجے پڑھ کے سو جاؤ. نماز شب کا یہ نہیں ہے کہ آپ 12 بجے کے بعد پڑھنا. 9 بجے سوتے 9 بجے سو جاؤ. عشاء کے بعد سو جاتے تم کھانا کھا کے 10 منٹ نکالو نماز شب پڑھ لو. اس کا بہترین وقت فجر سے پہلے کا ہے. لیکن آپ جب پڑھنا چاہتے پڑھیے, کوئی حرج نہیں ہے. یہ بھی نہیں ہے کہ 11 رکعت پڑھو, 3 رکعت میں ختم کرو. سٹارٹ تو کرو. اولاد کے لیے میں ذمہ داری سے بولو, آپ سنو. اگر کسی کو اولاد میں 10-10 12-12 سال کے پرابلمز ہیں, 20-20 سال کے پرابلمز ہیں, ڈاکٹرز نے کہہ دیا تھا کہ نہیں ہوتا بچہ, دنیا کے ڈاکٹرز نے کہا سب سے بڑا ڈاکٹر وہ ہے, ہر شے میں جس کی طاقت ہے, علی کل شیء قدیر جو ہے, وہ اگر دینا چاہے تو نماز شب سے بہتر نہیں ہے. میں لڑکیوں کو بھی بول رہا, یہ نہیں کہ صرف لڑکے پڑھے یا صرف لڑکی پڑھی لڑکا نہیں پڑھ, یہ نہیں کرنا. دونوں شوہر اور بیوی دونوں پڑھنا. 3 رکعت پڑھو, 2 رکعت شفا پڑھو, 1 رکعت وتر پڑھو. 40 نام نہیں لے سکتے 10 نام لے لو, کوئی مشکل نہیں. 20 نام لے لو, کوئی مشکل نہیں. چوتھے امام چھٹے امام 4000 نام لیتے تھے, آپ 10 لو 20 لو, لسٹ بنا لو. علماء کی لسٹ میرے سے لے لو, میرے پاس ہے, میں آپ کو دے دوں. اللہ مغفر اللہ مغفر اللہ مغفر اللہ مغفر بول کے بولو. آپ بولیں گے نماز, بس آخری بات ہے, نماز شب سے اولاد سے کیا مطلب ہے, کیا لنک ہے؟ کوئی دوسری دعا بتاؤ جس سے اولاد ہو. دوستو ہم کو تو ہمیشہ معصومین کو دیکھنا ہے, سمجھ میں آئی بات؟ ہم کو صرف معصومین کو دیکھنا ہے کہ معصومین نے کیا کیا. اگر بیٹا چاہتے تو شب نماز پڑھو, ذمہ داری سے بول رہا. بیٹی چاہتے تو نماز شب پڑھو. مولا علی علیہ السلام نے مولا عباس کو نماز شب میں مانگا تھا, مولا حسین نے بی بی سکینہ کو نماز شب میں مانگا تھا. Is it clear now? سارے نیولی کپل کو بول رہا, سوال ہی نہیں ہے کہ اولاد نہ ہو. نیت کرو کہ مولا حسین مجھے بیٹی دیں گے آپ, تو میں زہرا سکینہ نام رکھوں گی. ماڈرن نیمز کے چکر میں مت جاؤ, ڈراماز کے نام مت رکھو. جو بولنا تھا میں بول دیا. ڈراماز کے نام مت رکھو, یہ ماڈرن نام ہے. ناموں کا اثر ہوتا. میرے پاس میں مجبوری میری صرف 2 ہی مدرسے رکھی آپ نے. آپ بولیں گے ہم زیادہ سننا بھی نہیں چاہتے, بمبارڈمنٹ کرتے ہیں آپ. تو میں آپ کو بتاؤں کہ نام کا اثر کتنا ہوتا ہے. زہرا سکینہ کی نیت کرو اور نماز شب پڑھو. دعا کرو مولا حسین کا واسطہ, بی بی سکینہ کا واسطہ, تو مجھے بیٹی دے دے. اور علی عباس نام رکھنا, نیت کرو علی عباس کی, مولا کا واسطہ دے کے دعا کرو کہ اللہ تجھے مولا علی علیہ السلام اور مولا عباس کا واسطہ مجھے بیٹا دے. 40 دن کے اندر ممبر سے بول رہا, علی پور میں بول رہا. آپ کو معلوم ہے بہت بیمار تھا, بخار تھا, اور میں آیا. مجھے فرائیڈے کے دن بریلی جانا تھا, میں نہیں جا سکا طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے. اب اللہ کا شکر ہے مولا نے صحت دی تو آ گیا. تو مولا عباس کا نام علی عباس نام رکھنا اور نماز شب پڑھو. 40 دن کے اندر کنسیو کر لو گے. ایک دفعہ کنسیو کر لے تو پھر زیارت عاشورہ شروع کر دو. زور سے بڑے لڑکی ساری چیزیں چھوڑ دے, گلاس میں پانی رکھے, زیارت کے بعد پانی میں پھوکے پی لو, ہیلدی بیبی ہوگی. اور عاشورہ زور سے پڑھنے کا فائدہ یہ کہ جو ماں پڑھتی ہے وہ بیٹی یا بیٹا سنتا ہے, تو دنیا میں آنے سے پہلے عزادار حسین بن کر آئے گا, حسین کو سلام کر کے آئے گا.